قرآن میں صرف ایک عورت کا نام لے کر یہ کہا گیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی، ایک ایسی طاقتور، امیر اور مغرور عورت کی ناقابل یقین کہانی، جسے اکثر تاریخ کی بدترین عورتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نام تھا جمیل، اور یہ کوئی عام خاتون نہیں تھیں، وہ مکے کے سب سے طاقتور قبیلے قریش کے ایک سردار کی بیٹی تھیں۔ ان کے شوہر ابو لہب مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیا؟ اتنے اونچے مقام پر فائز ایک عورت تاریخ کی سب سے ملون شخصیت کیسے بن گئی؟ آج ہم اسی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے۔ بالکل، اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف اس کی دولت یا یوں کہیں کہ خاندانی پس منظر کو نہیں دیکھنا ہوگا، ہمیں اس کے کردار کے اندر چھپے غرور، حسد اور سب سے بڑھ کر اقتدار کھونے کے خوف کو سمجھنا ہوگا۔ یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے جو جب حق سے ٹکراتی ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جمیل کا پس منظر کیا تھا؟ وہ کس قسم کے ماحول میں پلی بڑی؟ جمیل، جن کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بنو امیہ قبیلے سے تھیں، اور بنو امیہ قریش کی سب سے آپ کہہ سکتی ہیں بااثر اور دولت مند شاخوں میں سے ایک تھیں۔ ان کے والد حرب بن امیہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، مطلب قیادت اور طاقت تو ان کے خون میں تھی۔ وہ ایک ایسے ماحول میں پلی بڑی جہاں سٹیٹس، خاندانی فخر اور قبائلی وفاداری ہی سب کچھ تھا۔ یعنی بچپن سے ہی انہوں نے اپنے ارد گرد صرف طاقت اور اختیار دیکھا، اور پھر ان کی شادی بھی، وہ بھی مکہ کے ایک بہت بڑے گھرانے میں ہوئی۔ جی، ان کی شادی ہوئی عبد المطلب کے بیٹے ابو لہب سے۔ ابو لہب کا تعلق بنو ہاشم قبیلے سے تھا، جو قریش کی ایک اور انتہائی معزز شاخ تھی۔ تو یہ شادی صرف دو افراد کا ملاپ نہیں تھی، بلکہ یہ مکہ کے دو طاقتور خاندانوں کے درمیان ایک اسٹریٹجک اتحاد بھی تھا۔ ابو لہب کی بے پناہ دولت اور جمیل کا خاندانی اثر و رسوخ، اس سب نے انہیں مکہ کا پاور کپل بنا دیا تھا۔ تو اس طاقت اور دولت نے ان کی شخصیت پر کیا اثر ڈالا؟ ظاہر ہے وہ خود کو مکہ کی ملکہ سمجھتی ہوں گی۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ صرف اپنے شوہر کی دولت پر انحصار نہیں کرتی تھیں، ان کی اپنی ایک الگ شخصیت تھی، اپنی ایک طاقت تھی۔ ان کی زبان بہت تیز تھی، اور وہ ذہین بھی بہت تھیں۔ وہ مکہ کی عورتوں کے درمیان جو سیاست ہوتی تھی اسے سمجھتی تھیں اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ افواہیں پھیلانا، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا اور جس سے وہ ناپسند کرتیں اس کی عزت کو سرے عام نیلام کرنا ان کا معمول تھا۔ ان کے لیے سب سے اہم چیز اپنا اور اپنے خاندان کا سٹیٹس تھا۔ مطلب وہ اپنی سماجی حیثیت کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اور پھر ایک دن مکہ میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے ان کی پوری دنیا کو چیلنج کر دیا۔ جی، وہ آواز تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ جمیل کے لیے یہ کسی ذاتی حملے سے کم نہیں تھا، یہ صرف ایک نئے مذہب کا اعلان نہیں تھا، یہ اس پورے سماجی ڈھانچے کے لیے خطرہ تھا جس کی چوٹی پر وہ اور ان کا خاندان بیٹھے تھے۔ لیکن یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ ابو لہب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ اس خاندانی تعلق نے اس دشمنی کو مزید پیچیدہ نہیں بنایا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور اسی خاندانی تعلق نے اس دشمنی کو اور زیادہ زہریلا بنا دیا۔ عام طور پر عرب معاشرے میں خاندان اور قبیلے کا تحفظ ہر چیز پر مقدم ہوتا تھا، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ جمیل اور ابو لہب کو لگا کہ اگر بنو ہاشم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو مان لیا گیا تو ان کی اپنی سرداری، ان کا اثر و رسوخ، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ان کا خوف ذاتی تھا، قبائلی نہیں۔ انہیں لگا کہ اسلام کی تعلیمات جہاں امیر اور غریب، آقا اور غلام سب برابر ہیں، وہ ان کے سٹیٹس کو تباہ کر دیں گی۔ تو یہ صرف مذہبی مخالفت نہیں تھی، بلکہ اپنی سماجی حیثیت اور کنٹرول بچانے کی جنگ تھی۔ شاید اسی لیے جمیل نے اپنا سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کیا، اپنی زبان۔ بالکل، انہوں نے ایک منظم کردار کشی کی مہم شروع کی۔ وہ جانتی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے مکہ میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ اس ساکھ کو توڑنا سب سے ضروری تھا۔ وہ مکہ کی گلیوں، بازاروں اور محفلوں میں جا کر بلند آواز سے کہتی،
اس شخص کی بات مت سنو، یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے جو باپ بیٹے میں پھوٹ ڈلوا رہا ہے، یہ ہمارے معبودوں کی توہین کر کے مکہ کا امن خراب کر رہا ہے۔ یہ صرف الزامات نہیں تھے، یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ وہ لوگوں کے دلوں میں شک اور خوف کا بیج بو رہی تھیں۔ اور اس جنگ میں ان کا سب سے بڑا ہدف تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ جمیل ان سے شدید حسد کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ بھی قریش کی ایک معزز اور دولت مند خاتون تھیں، لیکن ان کی عزت اور مقام ان کے کردار، ان کی حکمت اور سخاوت کی وجہ سے تھا۔ جمیل یہ برداشت نہیں کر پاتی تھیں کہ کوئی دوسری عورت ان سے زیادہ مقبول ہو۔ تو یہ دو طاقتور خواتین کے درمیان ایک قسم کی سماجی جنگ بھی تھی؟ جی، آپ اسے ایسا کہہ سکتی ہیں۔ جمیل نے مکہ کی عورتوں کو حضرت خدیجہ کے خلاف بھڑکانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ ان کا مذاق اڑاتیں، ان کے بارے میں جھوٹی کہانیاں گھڑتیں اور دوسری عورتوں کو دھمکیاں دیتیں کہ اگر تم نے خدیجہ سے تعلق رکھا تو تمہیں معاشرے سے باہر کر دیا جائے گا۔ وہ انہیں سماجی طور پر تنہا کرنا چاہتی تھیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سب سے بڑی حمایت سے محروم کیا جا سکے۔ جب اس زبانی جنگ اور کردار کشی سے بھی بات نہیں بنی تو پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے وہ خاموش تو نہیں بیٹھی ہوں گی۔ جب جھوٹ اور الزامات اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے میں ناکام ہو گئے تو جمیل نے تشدد کا راستہ اپنایا۔ اب معاملہ صرف الفاظ تک محدود نہیں رہا تھا۔ وہ قریش کے سرداروں کو، خاص طور پر اپنے شوہر ابو لہب کو، مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے اکساتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ ان نئے مسلمانوں کو اتنا ڈراؤ کہ یہ اپنا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور وہ خود بھی اس میں براہ راست حصہ لیتی تھیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر اور ان کے راستے میں کانٹے اور گندگی پھینکتی تھیں تاکہ انہیں تکلیف پہنچے۔ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے کہ کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ ان کی نفرت اور بے بسی کی انتہا تھی۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ ان کی تمام تر طاقت، دولت اور چالاکی کے باوجود لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیوں سن رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے تو ابو لہب اور جمیل نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے جانور کی اوجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی۔ یہ صرف جسمانی حملہ نہیں تھا، یہ انتہائی تذلیل آمیز حرکت تھی۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے تو انہیں جیسے پاگل ہی کر دیا تھا۔ جی، اور اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگی تھیں۔ وہ کھلے عام کہتی تھیں کہ اس فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کا واحد راستہ یہی ہے۔ اور پھر ایک دن وہ واقعہ پیش آیا جس نے ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ صفا پہاڑی والے واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام قبیلوں کو نام لے کر پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے پوچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی پایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے ایک بڑا عذاب آنے والا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجمع میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ لیکن اس خاموشی کو ابو لہب کی غسیلی آواز نے توڑا۔ وہ آگے بڑھا اور چیخ کر بولا، تبًا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، یعنی تم برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں صرف اسی لیے یہاں اکٹھا کیا تھا؟ ایک سگے چچا کی طرف سے یہ الفاظ انتہائی تکلیف دہ تھے، لیکن اس گستاخی کا جواب انسان نے نہیں بلکہ اللہ نے خود دیا۔ اور وہ جواب تھا سورۃ المسد کی صورت میں۔ جی، اسی وقت یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ قرآن میں پہلی بار کسی زندہ شخص کا، وہ بھی نبی کے ایک رشتہ دار کا، نام لے کر اس کے انجام کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اور اسی صورت میں جمیل کا بھی ذکر ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ اس جملے لکڑیاں ڈھونے والی کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف کانٹے بچھانے کے عمل کی طرف اشارہ ہے یا اس کا کوئی گہرا مفہوم ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔
عربی محاورے میں حمالت الحطب اس شخص کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کے درمیان آگ لگاتا ہے، جو چغل خوری کرتا ہے، جو فتنے اور فساد کو ہوا دیتا ہے۔ تو یہ آیت صرف ان کے کانٹے پھینکنے کے عمل کو بیان نہیں کر رہی، بلکہ ان کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہی ہے۔ وہ اپنے الفاظ اور اپنے اعمال سے معاشرے میں نفرت اور تقسیم کی آگ بھڑکا رہی تھیں، بالکل اسی طرح جیسے کوئی آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے۔ اور سورت کے آخر میں کہا گیا فی جیدہا خبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کے ریشوں سے بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ تو ایک بہت ہی واضح اور خوفناک پیشین گوئی ہے۔ جی، یہ ان کے دنیاوی غرور اور تکبر پر ایک براہ راست ضرب تھی۔ وہ قیمتی ہار پہن کر اپنی دولت کی نمائش کرتی تھیں۔ قرآن نے کہا کہ آخرت میں اسی گردن میں ایک کھردری حقیر رسی ہوگی۔ یہ ان کے انجام کی ایک تصویر تھی جو دنیا کے سامنے کھینچ دی گئی۔ جب جمیل نے یہ صورت سنی ہوگی تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ وہ تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی ہوں گی۔ بالکل، روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ صورت سنی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گئی۔ انہوں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی مسجد الحرام پہنچی، انہیں قتل کرنے کے ارادے سے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جمیل نے حضرت ابو بکر کو تو دیکھ لیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر ہی نہیں آئے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ یہ تو ایک معجزہ تھا۔ جی، وہ حضرت ابو بکر کے پاس جا کر چیخنے لگیں، اے ابو بکر، تمہارا دوست کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے وہ میری برائی کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے مل گیا تو میں یہ پتھر اس کے منہ پر دے ماروں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئیں۔ ان کی نفرت نے انہیں اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ حق ان کے سامنے ہوتے ہوئے بھی انہیں نظر نہیں آیا۔ اور پھر سورۃ المسد کی پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہونا شروع ہوئی۔ ابو لہب کا انجام کیسا ہوا؟ ابو لہب کا انجام انتہائی عبرتناک تھا۔ جنگ بدر کے کچھ عرصے بعد اسے ایک شدید متعدی بیماری ہو گئی، کچھ روایات کے مطابق چیچک یا طاعون جیسی کوئی بیماری۔ اس کے اپنے گھر والوں نے، اس کے قبیلے والوں نے چھوت کے ڈر سے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ شخص جو مکے کا سردار تھا، اپنی بیماری میں اکیلا تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یعنی کوئی اس کے قریب بھی نہیں آیا؟ کوئی نہیں، یہاں تک کہ اس کی لاش 3 دن تک گھر میں پڑی سڑتی رہی۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے بیٹوں کو لان تان کی۔ آخرکار کچھ مزدوروں کو پیسے دے کر بلایا گیا، جنہوں نے دور سے ہی لکڑیوں کے ذریعے اس کی لاش کو دھکیل کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے پتھر پھینک کر اسے دفن کر دیا۔ وہ شخص جو اپنی دولت اور خاندان پر فخر کرتا تھا، اسے عزت کا کفن اور جنازہ بھی نصیب نہ ہوا۔ ایک شخص جو مکہ کے طاقتور ترین لوگوں میں سے تھا، اس کا یہ انجام۔ اور جمیل کا کیا ہوا؟ ابو لہب کی موت کے بعد جمیل بالکل تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئیں۔ ان کی ساری طاقت، سارا غرور سب خاک میں مل چکا تھا۔ لوگ اب کھلے عام سرگوشیاں کرتے تھے کہ قرآن کی پیشین گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ان کی موت کے بارے میں بھی مختلف روایات ملتی ہیں۔ کیسی روایات؟ کچھ روایات کے مطابق وہ پہاڑی علاقے میں لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھیں کہ وہ اپنے ہی قیمتی ہار میں جو ان کی گردن میں تھا الجھ کر گریں اور وہ ہار ان کے گلے میں پھندے کی طرح کس گیا اور وہ مر گئیں۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک بڑے پتھر کے نیچے دب کر مرے، لیکن دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی تھا، ایک بھیانک اور ذلت آمیز موت، بالکل اسی طرح جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا تھا۔ اس کی گردن میں کھجور کے ریشوں کی رسی ہوگی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ تو نہیں، اس میں ہمارے لیے بھی کوئی سبق ہے؟ بالکل، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان پر طاقت، دولت اور سٹیٹس کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو وہ حق کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، چاہے وہ اس کے سامنے کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو۔ جمیل کی کہانی غرور اور حسد کے انجام کی ایک لازوال مثال ہے۔ اس نے اپنی تمام تر ذہانت اور توانائی سچائی کو دبانے میں صرف کر دی، لیکن آخر میں وہ خود ذلت اور رسوائی کے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ اس کا انجام واقعی رہتی دنیا تک ایک انتباہ ہے۔ اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جمیل کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان کو اپنا اختیار، اپنی سماجی حیثیت اور اپنی دنیاوی طاقت کھونے کا خوف لاحق ہوتا ہے تو وہ سچائی کو دیکھنے سے کیسے اندھا ہو جاتا ہے۔
آج کی دنیا میں جہاں طاقت، اثر و رسوخ اور نظریات کی جنگ جاری ہے، یہ لکڑیاں ڈھونے والے کردار کن شکلوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے معاشرے میں نفرت اور تقسیم کی آگ بھڑکاتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔